وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے۔ اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جنہیں فقہی احادیث کہا جاتا ہے، جن میں مسائل اور احکام بیان ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ احادیث نہیں آئیں گی اس کتاب میں جن کا تعلق عقیدہ سے ہے یا تفسیر سے ہے یا اخلاق و آداب سے ہے یا فتن سے ہے، تو اس قسم کی احادیث اس کتاب میں نہیں ہوں گی۔ احکام و مسائل سے متعلقہ احادیث ہوں گی، اور وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ آج پڑھیں گے عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 186 اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع آج کل ہے روزے۔ تو اس حدیث میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کان یکون علی الصوم من رمضان، کہ میرے اوپر رمضان کے روزے ہوتے تھے، میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے تھے، یعنی کہ میرے اوپر رمضان کے روزے فرض ہوتے تھے جو میں رمضان میں رکھ نہ پائی، مثال کے طور پہ حیض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے۔ فما استطیع، تو میں طاقت نہیں رکھتی تھی ان اقضیہ کہ میں ادا کروں، یعنی کہ ان روزوں کو ادا کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہوتی تھی، الا فی شعبان، مگر شعبان کے مہینے میں۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 1950 1950، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1146 1146۔ امام مسلم رحمہ اللہ جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں یہ روزے شعبان سے پہلے کیوں نہ رکھ پاتی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام موجود ہوتے تھے۔ کیا مطلب؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میں آپ کی بیوی تھی۔ خامد جب گھر میں موجود ہو تو کبھی بھی خامد بیوی کی اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی تعلق قائم کرنا چاہے، تو اس لیے پھر میں وہ روزے نہیں رکھتی تھی۔ البتہ جب رمضان آنے لگتا، جو رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہوتا، شعبان کا نمبر کیا ہے اسلامی کے مہینوں میں؟ 8واں مہینہ، اور رمضان ہے 9واں مہینہ، یعنی کہ 9۔ تو میں شعبان میں روزے رکھتی تھی، تو شعبان میں کیا نبی علیہ السلام سفر پہ چلے جاتے تھے؟ کیوں جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شعبان میں نبی علیہ السلام خود کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو آپ چونکہ خود روزے کی حالت میں ہوتے تھے، تو سیدہ عائشہ کے لیے اس مہینے میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنا آسان ہو جاتا تھا جو رمضان میں رہ گئے ہوتے تھے۔ میں بتا چکا ہوں کہ مسلم شریف میں اس حدیث کے آخر میں کیا آیا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام موجود ہوتے تھے، یعنی کہ اس لیے میں روزے رکھ نہیں پاتی تھی۔ جبکہ صحیح بخاری میں کیا الفاظ آئے ہیں؟ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ قال یحییٰ، یحییٰ کہتے ہیں، اور یحییٰ سے مراد اس حدیث کے راوی ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری، اور یہ یحییٰ وہ ہیں جنہوں نے یہ حدیث لی ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، اور ابو سلمہ نے یہ حدیث سنی ہے سیدہ عائشہ سے۔ سیدہ عائشہ سے کس نے سنی؟ ابو سلمہ نے۔ ابو سلمہ سے کس نے سنی؟ یحییٰ بن سعید انصاری نے۔ تو یہ جو یحییٰ بن سعید انصاری ہیں، یہ کہتے ہیں الشغل من النبی او بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سیدہ عائشہ یہ روزے کیوں نہیں رکھ پاتی تھیں؟ کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصروف ہوتی تھیں۔
خامند کے ساتھ مصروف ہوتی تھیں. تو یہ وضاحت کس کی طرف سے ہے؟ یحییٰ کی طرف سے. یہ بڑی اہم بات ہے, اس کے اوپر ذرا آپ لوگ توجہ کریں کہ یہ الفاظ سیدہ عائشہ کے نہیں ہیں, یہ وضاحت یحییٰ کی طرف سے ہے, امام یحییٰ بن سعید الانصاری. تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وضاحت سیدہ عائشہ کی طرف سے نہیں ہے, تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیدہ عائشہ رمضان کے مہینے کے روزوں کی قضا میں اس لیے تاخیر کرتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور آپ شوہر ہیں, شوہر کو بیوی کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو پھر یہ خیال ہوگا, یہ گمان ہوگا, یہ رائے ہوگی کس کی؟ یحییٰ بن سعید الانصاری کی, اور وہ درست بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ درست نہ ہو. جو علماء کرام اس رائے کو درست نہیں مانتے, ان کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک وائف نہیں تھی. کتنی بیویاں تھیں آپ کی؟ ایک وقت میں کم از کم 9 رہی ہیں, اور آپ باری باری ہر بیوی کے گھر میں جاتے تھے. تو سیدہ عائشہ کی آپ کو ضرورت پڑتی تھی 9 دنوں کے بعد, یا آپ کہہ لیں 8 دنوں کے بعد. اگر آپ یہ کہیں کہ سیدہ عائشہ کے پاس 2 راتیں ہوتی تھیں, سیدہ سودا کی بھی اور اپنی بھی, تو اس لحاظ سے یہ وجہ اور یہ سبب کہ روزوں سے میں اس لیے لیٹ ہوتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے تھے, تو یہ سبب کو اتنا معقول محسوس نہیں ہوتا. تو بہرحال اس حدیث سے مسائل کیا معلوم ہوئے؟ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے کسی مجبوری کی وجہ سے رہ جائیں, بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, یا حیض کا خون آنے کی وجہ سے, یا نفاس کی وجہ سے, تو ان کی قضا دینا, یعنی کہ ان کو بعد میں رکھنا, یہ فوری طور پہ ضروری نہیں ہے. یعنی کہ جس کے روزے رہ گئے ہیں رمضان پہ, اس پہ واجب نہیں ہے کہ شوال کے مہینے میں رکھے یا ذوالقعدہ میں رکھے, بلکہ آئندہ رمضان سے پہلے پہلے کبھی بھی وہ رکھ سکتا ہے, رکھ سکتی ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث کے تعلق سے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بہتر کیا ہے, افضل کیا ہے کہ ان روزوں کی قضا دینے میں جلدی کی جائے اور تاخیر سے بچا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ روزے آپ کے ذمے واجب ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ذمے قرض ہے. معلوم نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے, تو فوت ہونے سے پہلے پہلے یہ فرض ادا کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, کہ اللہ کے نیک بندے خیر کے کاموں میں تاخیر نہیں کرتے بلکہ جلدی کرتے ہیں. خیر کے کام کرنے میں سستی نہیں کرتے, بلکہ وہ یہ کام جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا مسئلہ جو اس حدیث کے تعلق سے بیان کر دینا مناسب ہوگا وہ یہ کہ رمضان کے ان روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے پہلے ادا کر لی جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آئندہ رمضان آئے اور ابھی تک آپ نے گزشتہ رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے, آئندہ رمضان آ گیا اور ابھی تک گزشتہ رمضان کے چھوڑے ہوئے 5 روزے, 6 روزے, 7 روزے نہیں رکھے گئے, ان کی قضا نہیں دی گئی, تو اب یہ شخص کیا کرے؟ اب یہ جو اب رمضان کا مہینہ آیا ہے اس کے روزے رکھے اور گزشتہ رمضان کے رہ جانے والے روزے اس رمضان کے بعد میں رکھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے شخص پہ کوئی جرمانہ ہوگا؟
اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے، اس کے لیے کوئی سزا ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے دو موقف ہیں، دو قول ہیں۔ ایک موقف ہے حنابلہ کا کہ اس کے ذمے کفارہ ہے اگر اس نے یہ روزے آئندہ رمضان سے پہلے نہیں رکھے اور کوئی عذر بھی نہیں تھا، بغیر عذر کے سستی کی وجہ سے اس نے گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا دینے میں تاخیر کی ہے، حتیٰ کہ آئندہ رمضان آ گیا ہے، تو اس کے ذمے کفارہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جتنے روزے رہے تھے وہ رکھے گا، اور ہر روزے کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اپنی صحیح بخاری میں کہ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، یہ منقول ہے، اگرچہ سند اتنی مضبوط نہیں ہے، اور عبداللہ ابن عباس سے بھی منقول ہے کہ ایسا شخص ہر روزے کے بدلے میں کیا کرے گا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ دوسرا موقف کیا ہے؟ دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ صرف گزشتہ رمضان کے رہ جانے والے روزوں کی قضا دے گا، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا یا کوئی کفارہ اس کے ذمے نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی صحیح بخاری میں وقال ابراہیم، اور ابراہیم نے کہا، مراد کون ہے؟ ابراہیم النخعی، کہ اذا فرت، اگر کوئی آدمی سستی کرے، کوتاہی کرے، حتی جاء رمضان آخر، حتیٰ کہ آئندہ رمضان آ جائے، تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ وہ روزے رکھے گا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا، اور ابراہیم نخعی نے اس کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دیا کہ وہ قضا کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ایسا کوئی فتویٰ ابراہیم نخعی نے نہیں دیا۔ اور یہی موقف ہے حنفی علماء کرام کا، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اور ان کے اصحاب کا۔ چنانچہ صاحب قدوری اپنی کتاب مختصر القدوری میں فرماتے ہیں وَإِنْ أَخَّرَهُ، اگر کوئی بندہ گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا دینے میں تاخیر کرے، حتیٰ دخل رمضان آخر، حتیٰ کہ آئندہ رمضان آ جائے، صام رمضان الثانی، تو یہ اب آئندہ آ جانے والے رمضان کے روزے رکھے گا، وقضا الاول بعدہ، اور پہلے رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں دے گا، ولا فدیۃ علیہ، اور اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، مسکین کو کھانا کھلانا اس کے ذمے نہیں ہے۔ اور یہی موقف انشاءاللہ راجح ہے، کیونکہ ایک مسکین کا کھانا ایسے شخص کے اوپر واجب قرار دینا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو کیا کہتے ہیں آخر میں؟ کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الْإِطْعَامَ، اللہ نے تو یہ قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، انما قال، اللہ نے تو اتنا کہا ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ یہ رہ جانے والے روزوں کی گنتی کو آئندہ ایام میں پورا کر لے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر ایک سال تک وہ قضا نہ دے سکے تو پھر اس کے ذمے کفارہ ہے یا فدیہ ہے یا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایسی کوئی بات اللہ تعالی نے نہیں کہی۔ اور انشاءاللہ یہی مسلک اور یہی موقف راجح ہے جس کو امام بخاری نے اختیار کیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سلفی لوگ، ہم اہل الحدیث اللہ کے فضل و کرم سے اندھی تقلید کیے بغیر دلیل کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کبھی ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی امام شافعی کے ساتھ، کبھی امام
مالک کے ساتھ، کبھی امام احمد بن حنبل کے ساتھ، اور یہاں پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، امام بخاری کے ساتھ ہیں، اور دلیل بھی انہی کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 187 187 عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اس حدیث کی راویہ بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات، جو فوت ہو جائے، وعلیہ صیام، اور اس کے ذمے روزے ہوں۔ صیام یہ مصدر ہے، تو اس لیے یہ اسی طرح رہے گا، چاہے ایک روزے کی بات کرنی ہو، چاہے 2 روزوں کی بات کرنی ہو، چاہے 3 روزوں کی بات کرنی ہو، کیونکہ مصدر واحد تثنیہ جمع کے لیے ایک چیز رہتا ہے۔ تو من ماتا، تو جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے صیام، کوئی روزہ ہو، صام عنہ ولیہ، تو اس کی طرف سے روزے رکھے گا، روزہ رکھے گا کون؟ ولی ہو، اس کا ولی، یعنی کہ اس کا وارث، جو اس کی جائیداد کا وارث بن رہا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد، تو وہی اس کے روزے بھی رکھے گا۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 1952 1952، اور اس حدیث کو بیان کیا امام مسلم نے، نمبر ہے 1147 1147، وَأَخْرَجَهُ ابو داود، ہماری کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں، ہماری کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ عمدۃ الاحکام۔ اس کے مؤلف کہہ رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ شیخ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، کہتے ہیں وَأَخْرَجَهُ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ بھئی آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں بتانا تھا کس کے بارے میں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی خاص وجہ ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث کو روایت کیا امام ابو داؤد نے، اور نمبر ہے اس کا 2400 وقال، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، ھذا فی النذر خاصہ، کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کسی کے روزے رہ جائیں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کے وارث اس کی طرف سے روزے رکھیں، اس سے مراد سب روزے نہیں ہیں، اس سے مراد وہ روزے ہیں جن کو نظر کے روزے کہا جاتا ہے، منت کے روزے۔ کسی نے منت مانی تھی کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی تو میں 5 روزے رکھوں گا، شفا اللہ نے اس کو دے دی، نہیں رکھ سکا، تو یہ روزے کون رکھیں گے؟ اس کے وارث۔ کسی نے منت مانی تھی اللہ نے مجھے اگر عمرہ کرا دیا تو میں روزے رکھوں گا، کتنے؟ 10، اللہ نے عمرہ کرا دیا، منت کے روزے اس کے ذمہ باقی ہیں، نہیں رکھ سکا، تو اب یہ روزے کون رکھے گا؟ اس کے وارث رکھیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی رائے ہے، ان کا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق سب روزوں سے نہیں ہے، رمضان کے روزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف ان روزوں سے ہے جو منت کے روزے ہیں، نذر کے روزے ہیں۔ اور امام ابو داؤد کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ احمد بن حنبل، اور یہی موقف ہے، یہی قول ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ امام ابو داؤد یہ شاگرد خاص ہیں کس کے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں۔ تو اس لیے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ موقف ہے ہمارے استاد محترم کا۔ اب آئیے اس مسئلے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ کیا وہ آدمی جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو کیا اس کے روزوں کی بعد والے قضا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس بارے میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ میت کے روزوں کی قضا نہیں دی جائے گی، روزے نظر کے ہوں یا رمضان وغیرہ کے ہوں،
کوئی بھی روزہ جو میت کے ذمے تھا، میت رکھے بغیر دنیا سے چلی گئی ہے، وہ آدمی فوت ہو گیا ہے، تو اس کی طرف سے ان روزوں کی قضا نہیں دی جائے گی۔ یہ موقف ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام مالک کا، اور یہی موقف ہے امام شافعی کا ان کے جدید قول کے مطابق۔ یہاں پہ غور کریں، میں نے الفاظ کیا کہے ہیں، امام شافعی کا کون سا موقف ہے ان کا؟ تو آپ کو شاید معلوم ہو کہ کئی ایک مسائل میں امام شافعی کے دو قول ملتے ہیں، یہ جی ان کا جدید قول ہے، یہ ان کا قدیم قول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کسی زمانے میں فتاویٰ دیے، پھر ان فتاویٰ کے بعد ان کو مزید علم لینے کا موقع ملا، مزید احادیث لینے کا موقع ملا، تو کئی ایک مسائل میں ان کی رائے تبدیل ہوئی، ان کے اقوال تبدیل ہوئے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے، حجت صرف نبی علیہ السلام ہے، آپ وہ ہیں جن کی ہر بات حرف آخر ہے۔ ائمہ کرام ایک فتویٰ آج دیتے ہیں، ممکن ہے کل رجوع کر لیں، ایک فتویٰ آج دیتے ہیں، ممکن ہے کل ان کی رائے تبدیل ہو جائے۔ تو اس لیے لوگوں کو تقلید کی راہ پہ لگانا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ لوگوں کو جوڑا جائے قرآن و حدیث کے ساتھ، اور ان ائمہ کرام کا احترام کیا جائے، اور ان کے فتاویٰ کو پڑھا جائے، ان سے فائدہ اٹھایا جائے، روشنی لی جائے۔ لیکن راجح موقف کون سا ہوگا؟ حرف آخر کس موقف کو آپ قرار دیں گے؟ جس موقف کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل ہوں گے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ میت کے وہ روزے رکھے جائیں گے جو نذر کے روزے ہیں، منت کے روزے ہیں، لیکن جو دیگر روزے اس کے اوپر واجب تھے، مثال کے طور پہ رمضان کے، وہ نہیں رکھے جائیں گے۔ اور یہ موقف آپ پڑھ چکے ہیں، کس امام کا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا، اور یہی موقف ہے امام اسحاق بن راہویہ کا، لیث بن سعد کا، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اسی موقف کی تائید کی ہے، اس کو راجح قرار دیا ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ میت کے ذمے جو بھی روزے ہیں وہ سب کے سب رکھے جائیں گے، سب کی قضا دی جائے گی، وہ نذر کے روزے ہوں یا وہ رمضان کے روزے ہوں۔ یہ موقف ہے کس کا؟ امام ابو ثور کا، محدثین کا۔ امام ابن حزم نے اس موقف کو راجح قرار دیا، اور شیخ عبد الرحمن سعدی نے بھی اس موقف کو اختیار کیا ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ تو اب ہمارے پاس کتنے قول ہو گئے؟ 3۔ پہلا قول کیا تھا کہ میت کے روزے بعد والے لوگ نہیں رکھیں گے۔ اچھا، تو کیا کریں گے ویسے؟ وہ مراد یہ ہے کہ اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے گا، یہ مقصد ہے ان لوگوں کا۔ روزے نہیں رکھے جائیں گے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، سورہ نجم آیت نمبر 39 وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی خود وہ کوشش کرے، محنت کرے، یعنی کہ انسان کے وہی اعمال اس کے کام آئیں گے جو خود وہ کر کے گیا ہے، جس میں خود اس کی محنت شامل ہے، یعنی کہ کسی کا عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ بعد والے روزے رکھیں تو میت کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ان لوگوں کی یہ دلیل درست نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ بعد والے اس کی طرف سے کھانا کھلا دیں؟ تو کھانا کھلانے کا فائدہ کیوں ہوگا پھر؟ اگر آپ اس ایسے مسئلہ اخذ کرتے ہیں
کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ خود محنت کرے، کوشش کرے، تو پھر اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں، یہ کیوں کر درست ہوگا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ مالی عبادت ہے اس لیے ٹھیک ہوگا، اور یہ جسمانی عبادت ہے کون سی؟ روزے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارا آپ لوگوں سے ایک اور سوال ہے کہ آپ تو وہی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی میت کی طرف سے تلاوت کر کے اس کو بخش دے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جبکہ ہم آپ کو روکتے رہے کہ تلاوت اپنی اپنی، کسی کی تلاوت کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، کسی کی نمازوں کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ کون لوگ ہیں بھلا؟ جو کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے کسی قسم کا روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لا یصلی احد عن احد، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے، ولا یصوم احد عن احد، اور کوئی کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے۔ اس کو روایت کیا امام نسائی نے اپنی حدیث کی کتاب الکبریٰ میں، اور انشاءاللہ اس کی سند ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیدہ عائشہ کا موقف، ان کا قول ہے لا تصوموا عن موتاکم، اپنے مردوں کی طرف سے روزے نہ رکھو، وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ، ان کی طرف سے کھانا کھلا دو۔ اس کو روایت کیا امام عبدالرزاق نے اپنی المصنف میں، لیکن اس کی روایت ضعیف ہے۔ اب ہم نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے کتنی بڑی جرأت اور جسارت کی ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ بعد والے روزے رکھیں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو حدیث کا کیا کریں گے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ہم تعویل کریں گے۔ کیا تعویل کریں گے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ من مات، جو فوت ہو جائے، وعلیہ الصیام، اس کے ذمے کوئی روزہ ہو، تو صام عنہ ولی ہو، تو اس کی طرف سے روزہ کون رکھے؟ اس کا ولی۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے، اس کے ذمے کوئی روزہ ہے، تو اس کے وارث اس کی طرف سے کوئی ایسا کام کریں جو روزے کے قائم مقام ہو، اور وہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس تعویل کے بارے میں کہتے ہیں وَهُوَ تَعْوِيلٌ باطل، یہ بڑی غلط قسم کی تعویل ہے۔ يَرُدُّهُ باقی الاحادیث، باقی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعویل ناقابل قبول ہے۔ دوسرا موقف ان علماء کرام کا تھا جو کیا کہتے ہیں، ہر قسم کے روزے رکھے جا سکتے ہیں میت کی طرف سے، جو بھی اس کے ذمہ واجب تھے، چاہے وہ نظر کے لحاظ سے واجب تھے یا رمضان کے لحاظ سے۔ یہ ویسے تیسرا موقف تھا جب ہم نے پڑھا تھا، لیکن اس کے دلائل پہلے ذکر کرنے لگا ہوں۔ ان کی دلیل پہلے نمبر پہ وہی حدیث ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کوئی روزہ ہو تو روزے کون رکھیں؟ اس کے وارث۔ آپ نے فرق نہیں کیا اس حدیث میں رمضان کے روزوں میں اور منت کے روزوں میں۔ آپ کی حدیث کے مطابق کوئی بھی روزہ ہو جو میت کے ذمے ہے اور وہ فرض ادا کیے بغیر فوت ہو گئی ہے، تو اس کے وارثوں کو یہ روزے رکھنے چاہیے۔ حدیث عام ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے، حدیث عبداللہ ابن عباس۔ اور یہ حدیث تھوڑی دیر کے بعد ہم تفصیل سے پڑھیں گے، فی الحال مفہوم بتا دیتا ہوں کہ ایک آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
اور اس نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے ان روزوں کی قضا دوں، ادائیگی کر دوں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری والدہ کے ذمے قرض ہوتا اور وہ فوت ہو جاتی تو کیا تم یہ قرض ادا کرتے؟ صحابی کہنے لگے بالکل۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزے اللہ کا قرض ہیں، تو اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، اس کو چکا دیا جائے۔ تو یہ دوسری دلیل ہے ان علماء کرام کی جو کہتے ہیں ہر قسم کے روزوں کی قضا دی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ حدیث ہے بریدہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول انہ کان علیہا صوم شہر، میری ماں کے ذمے 1 مہینے کے روزے تھے، افاصوم عنہا، کیا یہ روزے میں رکھ لوں؟ بیٹی کہہ رہی ہے، قال صومی عنہا، تم اپنی والدہ کی طرف سے روزے رکھ لو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 1149 1149۔ تو کتنے دلائل ہو گئے؟ 3۔ یہ کون لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ میت کے ذمے کوئی بھی روزہ ہو وہ بعد میں اس کے وارث رکھیں گے، منت کے روزے ہوں یا رمضان کے روزے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ تیسرے نمبر پہ ہیں وہ علماء کرام جو فرق کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نظر کے روزے اگر میت کے ذمے ہوں تو وہ رکھے جائیں گے اور رمضان کے روزے ہوں تو وہ نہیں رکھے جائیں گے۔ اور آپ جان چکے ہیں کہ یہ موقف امام احمد بن حنبل کا ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ کیا دلیل ہے جی آپ لوگوں کی؟ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا تھا کہ نظر کے روزے رکھے جائیں تو اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، کیا کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اس کے ذمے روزہ ہو تو روزے کون رکھیں؟ اس کے وارث رکھیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ منت کے روزے رکھے جائیں۔ اور ہم رمضان کے روزے کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے۔ کون سی حدیث؟ وہی جو بھی اوپر ہم نے پڑھی کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے ہیں، کیا وہ روزے میں رکھوں؟ آپ نے فرمایا رکھو، اللہ کا قرض ادا کرو۔ تو اس حدیث کی ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ نظر کے روزے تھے، منت کے روزے تھے۔ کون سے روزے تھے؟ ان کے وعلیہا صوم نذر، وہ نذر والے روزے تھے۔ اب آپ لوگوں کا کیا موقف ہے جی علماء کرام؟ آپ لوگوں نے ساری گفتگو سن لی، اب کس موقف کو آپ لوگ راجح قرار دیتے ہیں؟ تو راجح موقف یہ ہے کہ ہر قسم کے روزے میت کی طرف سے رکھے جا سکتے ہیں، وہ منت کے روزے ہوں یا رمضان کے روزے ہوں۔ دلیل وہی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کوئی روزہ ہو تو یہ روزہ کون رکھے؟ اس کے وارث رکھے۔ آپ نے فرق نہیں کیا نظر کے روزوں میں یا رمضان کے روزوں میں۔ اگر کوئی ایسا فرق ہوتا تو آپ بیان کر جاتے۔ اگر کوئی یہ کہے جی عبداللہ ابن عباس کے حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میری والدہ کے ذمے نظر کے روزے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ کہاں پہ آیا ہے کہ اگر وہ عورت کہتی رمضان کے روزے تھے تو آپ نے کہنا تھا نہیں، اس میں تو ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ عورت آئی اور اس نے کہا میری والدہ کے ذمے کون سے روزے ہیں؟ منت کے 1 مہینے کے روزے ہیں، تو آپ نے کہا رکھو۔
کیا اس میں یہ آیا ہے کہ اگر رمضان کے روزوں کے بارے میں وہ ذکر کرتی تو آپ نے کہنا تھا کہ یہ نہیں رکھ سکتے؟ سیدہ عائشہ والی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ باقاعدہ ایک قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے، اصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ کوئی بھی میت فوت ہو اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کے وارث رکھیں۔ اس میں ہر قسم کے روزے آتے ہیں، آپ نے کہاں سے تخصیص کر دی اور کہہ دیا کہ نظر کے روزے، منت کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، رمضان کے نہیں؟ رمضان کے نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہمیں دلیل چاہیے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سیدہ عائشہ کی حدیث کا، ان کے قول کا کہ میت کی طرف سے روزے نہ رکھو، کھانا کھلاؤ، تو پہلی بات یہ کہ روایت ضعیف ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ صحابی کا فتویٰ ہے جو حدیث کے مقابلے میں ہے، تو ہم کس کو لیں گے؟ حدیث کو لیں گے۔ عبداللہ ابن عباس کا جو قول ہے اس کی بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ صحابی کا قول ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث ہے، تو ہم کس کو لیں گے؟ حدیث کو لیں گے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ذمے روزے ہیں تو یہ روزے کون رکھیں گے؟ اس کے وارث رکھیں گے۔ یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اگر وارثوں کی جگہ پہ کوئی اور رکھ لے تو؟ کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ حدیث میں وارثوں کا تذکرہ آیا ہے لیکن کوئی اور رکھے تو پھر بھی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو کیا قرار دیا؟ قرض، کہ اللہ کا قرض ہے۔ تو اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو اس کی اپنے وارث و قرض ادا نہ کریں، کوئی اور ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اس کے ذمہ اگر روزے ہیں تو یہ اللہ کا قرض ہیں، اگر وارث ادا نہیں کرتے کوئی اور ادا کر دیتا ہے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ تو یہ قول بھی مضبوط قول نظر آتا ہے، اگرچہ احتیاط اسی میں ہے کہ روزے اس کے وارث ہی رکھیں، اس کے وارثوں میں سے کوئی رکھ لے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ فوت ہونے والے کے ذمہ مثال کے طور پہ 30 روزے ہوں، اس کے 30 وارث ہوں تو سب ایک ایک روزہ رکھ لیں، ایک ہی دن میں رکھ لیں؟ جی ممکن ہے، کوئی اس میں کباہت نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے اس میں۔ اب ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 188 عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، راوی کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، قال جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے ہیں، افاقضیہ عنہا، پس کیا میں ادا کر دوں یہ روزے عنہا ان کی طرف سے؟ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو کانا، اگر ہوتا، علی امی کا، تیری والدہ کے ذمے، دین، ان کو قرض، اکنت قاضیہ، کیا تو اس کو ادا کرنے والا تھا، عنہا اس کی طرف سے؟ قال نعم، صحابی کہنے لگے بالکل، اگر میری والدہ کے ذمے قرض ہوتا تو میں نے ادا کرنا تھا۔ قال، تو آپ نے کہا فدین اللہ، تو اللہ کا قرض احق، زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ ان یقضا، کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1953 1953، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1148 1148، اور یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں آیا ہے، مسلم شریف کی ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جات امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف، آپ کے پاس کون آئی؟ ایک عورت آئی۔ پہلی روایت میں کیا تھا؟ مرد آیا۔ فقالت، تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان امی ماتت، بے شک میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، وعلیہا صوم نذر، اور ان کے ذمے نذر کے روزے ہیں، منت کے روزے ہیں،
افا اصوم، پس کیا میں روزے رکھوں، عنہا، ان کی طرف سے، والدہ کی طرف سے. قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، افرأیتی لو کان علی امک دین فقضیتہ، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ذمے کو قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کر دیتی. اکان یؤدی ذلک عنہا، تو کیا یہ قرض تمہاری والدہ کی طرف سے ادا ہو جاتا؟ قالت نعم، وہ لڑکی کہنے لگی بالکل. قال، تو آپ نے کہا فصومی عن امک، تم اپنی والدہ کی طرف سے روزے رکھ لو. تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا نمبر وہی ہے 1148 1148. تو اس حدیث میں تذکرہ آیا ہے کہ روزے کون سے تھے؟ نظر کے، منت کے. اور پہلی حدیث میں آیا کہ آنے والا مرد تھا، دوسری میں آیا عورت تھی. اب کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی حدیث ہے، یہ حدیث ایک ہی ہے. ممکن ہے مثال کے طور پہ لڑکی اور لڑکا بہن بھائی ایک ساتھ آئے ہوں، تو کسی نے تذکرہ کر دیا، آدمی آیا تھا پوچھنے کے لیے، کسی نے تذکرہ کر دیا، کون آئی تھی؟ عورت آئی تھی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے بھائی پوچھنے آیا ہو اور پھر یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کی بہن آئی ہو. اور کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. پہلے میں سوال کرنے والا مرد ہے اور اس میں یہ تذکرہ نہیں کہ یہ روزے کون سے روزے تھے، اور دوسری روایت میں سوال کرنے والی خاتون ہے اور اس میں وضاحت ہے کہ روزے منت کے روزے تھے. بہرحال واقعہ ایک ہو یا دو، اس سے مسئلے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جو بھی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کو روزہ ہو، اس کے روزے کون رکھے؟ اس کے وارث. آپ نے کوئی فرق نہیں کیا نظر کے روزوں میں، منت کے روزوں میں اور رمضان کے روزوں میں. اور اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی عورت آئی ہے اور اس نے تذکرہ کیا ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے نظر کے روزے تھے، کیا میں رکھ لوں؟ تو آپ نے کہا کہ رکھ لو. اس سے یہ مسئلہ کیسے نکل آیا کہ رمضان کے روزے اگر ہوتے تو آپ نے کہنا تھا کہ نہ رکھو؟ ایسا تو کوئی اشارہ نہیں ملتا. تو اس لیے اس حدیث کی وجہ سے اس حدیث کو خاص کر دینا، محدود کر دینا، یہ درست نہیں ہے. اس حدیث کو عام رہنے دیا جائے کہ میت جب بھی فوت ہو اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کے بعد سے روزے رکھیں، وہ نظر کے ہوں، رمضان کے ہوں، کفارے کے ہوں، کوئی بھی ہوں. ان حدیث سے بھی پتا چلا کہ میت کے ذمے کوئی بھی قرض ہو اس کو ادا کرنا چاہیے. اگر میت نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اور فوت ہو گیا تو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کیا کریں؟ زکوٰۃ ادا کریں. اگر اس نے کسی سے قرض لیا تھا اور ادائیگی کے بغیر فوت ہو گیا تو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے یہ قرض ادا کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. آج ہم نے 3 حدیثیں پڑھی ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ روزوں کا موضوع امید ہے کہ مکمل ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق دے، اور آنے والا رمضان اللہ تعالی ہمیں پانے کی توفیق دے، اور جو پہلے سے ہم نے روزے رکھے ہیں وہ اللہ تعالی قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.